ڈاکٹر صاحب اگلا کلام میں نے لیا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو سر یہ فرمائیں کہ ہم کہاں کے لیے ہیں، ہماری منزل کیا ہے؟ علامہ تو فرما رہے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہان تو واقعی تیرے لیے ہے لیکن تو جہان کے لیے تھوڑا ہی ہے۔ کیا منزل ہے انسان کی سر؟ دیکھیں وہ فارسی کا ایک جملہ ہے کہ منزل ما ہاں کبریاست، بالکل ایسے کہ میرا مقصود تو وہی ہے جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بالکل ایسے کہ سب کچھ جو ہے میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، سب کچھ میرا وہ کبریا ہے۔ اب جیسے اور قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ ہے بالکل کہ اٹھو رات کے کچھ، وہ سرکار کو خطاب ہے بیسیکلی، تو شاید وہ راضی ہو جائے، شاید وہ راضی ہو، دن اور رات کے حصوں میں شاید وہ راضی ہو۔ تو اصل کام تو ہے اس کو راضی کرنا، اس تک پہنچنا۔ اس تک پہنچنا، اگر اس تک پہنچ گئے تو پھر اس کا مطلب ہے مقصود حیات مل گیا، اور ہماری منزل وہی ہماری منزل ہے۔ اچھا اب سر پہنچیں کیسے، یہ مسئلہ ہے۔ اب منزل پر پہنچنے دیکھیں راستے ہیں، راستے پہ آپ کو میں یہاں پہ ایک فقہ کی مثال دوں گا کہ بار بار آتا ہے کہ ہمارے فقہا میں چونکہ جب ابتدائی زمانہ تھا تو جو مطاف ہے نا، اب تو ماشاءاللہ مطاف بڑھ گیا، مطاف کے قریب قریب وہیں پر طواف کرتے ہوئے ساتھ میں بازار لگا کرتے تھے، تو طواف کے وقت خریداری میں لگ جایا کرتے تھے۔ تو حکم تھا کہ جب طواف کر رہے ہو تو خریداری میں، دنیا داری میں نہ لگ جایا کرو۔ تو یہ ہے کہ جب آپ مقصود کے گرد چکر لگا رہے ہو تو پھر آپ کو دنیا کی طرف شہوات لبھائیں گی، وہ آئیں گی کہ آؤ توجہ نہیں کرنی وہاں۔ آپ کو کیا قرآن مجید کیا کہتا ہے آپ کو؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المصومۃ، یہ ہے وذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ کہہ رہے کہ تم جب اللہ کی راہ کی طرف چلو گے تو پھر تمہاری توجہات کو لبھانے کے لیے کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ کہا اور تو خوبصورت عورتیں بھی تمہیں لبھائیں گی، تمہیں سونے چاندی کے ڈھیر بھی لبھائیں گے، کثرت اولاد کی خواہش بھی تمہیں لبھائے گی، اور پھر تمہیں یہ کہ بھی میری سواریاں خیل المصومہ، اور یہ تمہارے جانور جو تم چپائے، یہ ساری کی ساری چیز دنیا کا مال ہے، یہ تمہیں اللہ کی طرف سے تمہیں غفلت کی طرف مبتلا کرے گی، جنہیں ہم نے خوشنما بنایا ہے۔ ہاں مولانا نے ایک بڑی مزے کی بات یہاں پہ کی ہے سر۔ حضرت رومی فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ جو ساری چیزیں جو آپ نے گنوائی ہیں تو یہ ہم نے آپ کے لیے خوشنما بنائی ہیں، آپ فرماتے ہیں خوشنما چیز وہ بنائی جاتی ہے جو اصلی نہیں ہوتی، اصلی نہیں ہوتی، دھوکا ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ میاں فرما بھی رہے ہیں کہ یہ ہے اصل نہیں ہے، ہم نے خوشنما بنا کے دکھائی ہے، تو اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ وہ میں نے شیخ واصف علی واصف جو گزرے ہیں ان کا شاید ایک جملہ پڑھا تھا، انہوں نے کہا کہ جو دھوکا ہوتا ہے ظالم خوشنما بہت ہوتا ہے، اسی لیے انسان کھا جاتا ہے اس کو۔ تو کہا کہ خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، کیونکہ تم اس کو نشیمن بنا بیٹھتے ہو نا۔ تیری آگ اس خاک داں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر۔ سر تھوڑا سا اشارہ فرما دیں کہ یہ ہمیں سب کو اچھا لگتا ہے، امید بھی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، اور کوشش بھی کرتے ہیں، کیسے اس تک ہمارا تعلق بن سکتا ہے؟ یہ تعلق بالرسالت ہے۔ واہ۔ اور تعلق بالرسالت کیسے بنے؟ تعلق بالشیخ، اور شیخ بھی کون سا؟ شریعت و طریقت کا جامع ہے۔ واہ، بس یہ کمال کا ایک ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا، کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم کس کو اپنا شیخ بنائیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ من تفقہ لم یتصوف فقط تزندک، ومن تصوف لم یتفقہ فقط تفسق، ومن جمع بینہما فقط تحقق، کہ جس نے تفقہ پایا اور تصوف نہ پایا وہ زندیق ہے، اور جس نے تصوف پایا اور تفقہ نہ پایا کہا وہ فاسق ہے، اور جس نے دونوں کو جمع کر دیا وہ حق کو پا گیا۔ ابن فضل ایک بزرگ ہوئے ہیں طریقت میں، تو ان کا ایک کلام میں دیکھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو زندہ ہے وہ بولتی ہے۔ واہ، باتیں ان کی بڑی سادہ سی ہوتی ہیں، ہر جو زندہ چیز ہے وہ بولتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حی و قیوم ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ نہیں بولتے؟ وہ تو بہت بولتے ہیں، یہ قرآن سارا انہوں نے بولا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آپ کی بھی شرح صدر ہو سکتی ہے، تو جب آپ کی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب آپ بھی ترقی کر رہے ہیں، آپ بھی واصل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف پیغمبروں تک یہ معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوں، ان کو کوئی مبشرات جو ہیں وہ بھیجیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک تعلق ہو سکتا ہے،
ایسے ہی ہے، ہر ایک کی شایع نشان ہے، ہر ایک کے اس کے مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، جس طرح اب ایک تصور آیا ڈارک انرجی کا، وہ کہتے ہیں کائنات میں جب اوپر جس نکل کے جب جاتے ہیں تو آپ کو تاریکی ملتی ہے، یہ تاریکی بھی وہ کہتے ہیں یہ انرجی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور لفظ جملہ بولتا ہوں، جب کائنات سے اوپر اس دنیا سے نکلتے ہیں خاموشی ہے، یہ فطرت کی خاموشی کی بھی ایک زبان ہے، یہ خاموشی ایک زبان ہے، اس خاموشی کو سنو۔ حضرت اقبال بھی تو اپنی بہت سے اس شاعری کے اپنی تمام کلام کے اندر حضرت اقبال فطرت کی زبان، یہ خاموشی، فطرت میں جا کے بیٹھتے ہیں اور خلوت میں جہاں ساری ہے، رخصت بزم جہاں میں وہاں پہ دیکھیں تو خاموشی کو ایک زبان کا، پھر وہاں پہ مراقبہ بھی فرماتے رہے، مراقبہ بھی کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ کان لگا کے سنو فطرت تم سے کیا کہہ رہی ہے۔ سر منزل ما کبریاس یہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا تھا، اور جو وہاں تک پہنچے وہی کامیاب ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، قل ھٰذِھِ سبیلی، اے محبوب ان سے فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت پر ہیں، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی۔ تو آپ نے فرمایا میں بھی صاحب بصیرت ہوں، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی صاحب بصیرت ہیں۔ تو اگر ہمارا یہ حال نہیں ہے تو ہم تو معاذ اللہ پیروی کرنے والوں سے نکل جائیں گے۔ تو اصل معاملہ جو ہے وہ عمل میں آگے جانے کا ہے، نہ یہ علم والا ہے اور نہ یہ شاید تقریروں والا ہے۔ ایسے بالکل وہ عمل کی بات ہے۔ جی